پراسرار دنیا کے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کے موضوعات اپنے اندر بہت ساری معلومات سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 2 اپریل کو دیا جانے والا پراسرار دھرنا اور اس کے مقاصد اور اسباب۔ 25 نومبر 2017 کا دن تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس کی 2 وجوہات ہیں۔ اس دن غازی ممتاز حسین قادری کے خون اور ختم نبوت کی وجہ سے اہل سنت میں آنے والی بیداری، اور دوسری اس دن ختم نبوت سے کی جانے والی غداری۔ 25 نومبر 2017 کو فیض آباد میں ایک معاہدہ ہوا جس میں کئی باتیں ایسی شامل کی گئیں جو غیر شرعی تھیں، اور بہت ساری باتیں ایسی بھی تھیں جو شرعی تھیں لیکن انہیں معاہدے کا حصہ نہ بنایا گیا۔ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری، جو کہ اپنے پیٹ کی خاطر پہلے ہی سے 7 کلب میں رانا ثناء اللہ سے مکمل ڈیل کر چکے تھے، اس موقع پر بھی اپنی ذاتیات کو نہ بھولے، بلکہ معاہدے میں جہاں شہدائے ختم نبوت کا نام تک نہیں، وہاں یہ بات ضرور شامل کی گئی کہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کے خلاف بننے والے تمام مقدمات ختم کیے جائیں گے۔ معاہدے پر عمل کے لیے 30 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی، جس کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور پھر یہ احباب پھولوں کی برسات میں جشن مناتے ہوئے اسلام آباد سے لاہور پہنچے، جبکہ دوسری طرف شہداء کی لاشیں غائب کر دی گئیں اور ان کی FIR تک نہ کاٹی گئی، اور نہ ہی ان افراد نے اس کا کوئی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر اہل سنت کے ایک عظیم رہنما ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میدان عمل میں آئے، اور شہدائے ختم نبوت کے قصاص اور ان کی FIR کٹوانے کے لیے لاہور میں دھرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ خون شہداء کے لحاظ سے کہ ان کی FIR کاٹی جائے، ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت سب سے پہلے یہ کام کرے اور باقی حلف نامہ ختم نبوت کے جتنے بھی کردار ہیں وہ سامنے لائے۔ جبکہ دوسری طرف ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر لاہور والا دھرنا جاری رہا تو ہمارا جرم واضح ہو جائے گا، جس کو چھپانے کے لیے پیر افضل قادری نے ایک بیان جاری کیا جس نے اہل سنت میں انتشار کا دروازہ کھول دیا۔ وہ بیان کیا تھا، ذرا سنیے۔ اب کوئی آدمی اٹھتا ہے، وہ شرارت کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں احتجاج باقی رکھو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ شرارت کر رہا ہے۔ امیر المجاہدین کا حکم ہو گیا ہے کہ آپ احتجاج بند کر دیں۔ اب جو احتجاج کرے گا اس کا مطلب ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو وہ توڑنا چاہتا ہے، وہ شرارت کرنا چاہتا ہے، وہ سازش کرنا چاہتا ہے، وہ شرارت کرنا چاہتا ہے، وہ سازش کرنا چاہتا ہے۔ ختم نبوت کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، ختم نبوت کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ آپ نے سنا کہ پیر افضل قادری نے کہا کہ ختم نبوت کے سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں، اور اب جو دھرنا دے وہ شرارت کر رہا ہے، حالانکہ سب سے بڑی شرارت انہوں نے خود اپنے اس بیان کے ذریعے سے کی۔ 29 نومبر 2017 کو ARY نیوز پر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور خادم حسین رضوی کے آپس میں گفتگو ہوئی، جس میں خادم رضوی سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ شہداء کی FIR کٹوائے بغیر وہاں سے کیوں اٹھے ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا کہ FIR تو کٹ چکی ہے اور شہداء کا قصاص لیا جائے گا۔ FIR کٹوا کے آئیں، لاشیں لے کے پھر لاہور آئیں، جشن تب بنائیں۔ FIR کٹ گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا، FIR کٹ گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا، FIR کٹ گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا۔ جبکہ حقیقت میں ابھی تک نہ تو حکومت سے قصاص کا مطالبہ ہوا تھا اور نہ ہی کوئی FIR کاٹی گئی تھی، جس کا اقرار آگے جا کر خادم حسین رضوی خود کریں گے۔ 26 دسمبر 2017 کو جب فیض آباد معاہدے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے والی تھی اور کارکنان اگلے لائحہ عمل کے انتظار میں تھے، تو اس موقع پر خادم حسین رضوی بجائے اس بات کے کہ وہ کسی دھرنے کا اعلان کرتے، وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے اس موقع پر یہ بھی فرما دیا کہ ہمارا اب حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں، ہمارے سارے مطالبات پر عمل ہو چکا ہے۔ یہ بات انہوں نے کیسے کہی، آپ خود بھی سن لیجئے۔ ہماری بات چل رہی ہے، وہ سارے باتیں انہوں نے عمل کر رہے ہیں ہمارے، ہم نے کیا ڈیڈ لائن دی جب ساری باتیں انہوں نے عمل کر رہے ہیں ہمارے، ہم نے کیا ڈیڈ لائن دی جب ساری باتیں انہوں نے ہم نے کیا ڈیڈ لائن دی جب 4 جنوری 2018 کو راولپنڈی میں
شہدائے ختم نبوت کا چہلم کیا گیا۔ اس موقع پر بھی شہداء کی قصاص اور FIR کا کوئی مطالبہ نہ ہوا اور نہ ہی کسی دھرنے کا اعلان کیا گیا۔ 5 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ اب جب مارچ کے مہینہ میں خادم رضوی کے کرتوت سامنے آنے لگے اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے اپنی رپورٹ میں یہ بات واضح کی کہ خادم حسین رضوی انتہائی کرپٹ آدمی ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور ان کی شخصیت غیر تسلی بخش ہے، اور عدالت نے ان کے خلاف 14 مقدمات درج کر کے 4 اپریل تک ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے فیض آباد دھرنا کیس میں تحریک لبیک کے سربراہ خادم رضوی اور پیر افضل قادری کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے اور 4 اپریل تک ملزمان کے خلاف مقدمے کا حتمی چالان جمع کرایا جائے۔ رپورٹ میں مولوی خادم رضوی کو بظاہر کرپٹ قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ خادم رضوی کی مجموعی شہرت غیر تسلی بخش ہے۔ اب وہ خادم رضوی جو کہ شہداء کے قصاص کو بھول چکے تھے، راجہ ظفر الحق رپورٹ کو پسے پشت ڈال چکے تھے، گرفتار شدہ کارکنان کی رہائی کا مطالبہ ان کے ذہن مبارک سے مٹ چکا تھا۔ جب اپنی گرفتاری کا سنا تو جان کے لالے پڑ گئے۔ دونوں بابوں پیر افضل قادری اور خادم رضوی نے فوراً سر جوڑا تو یہ نتیجہ نکالا کہ اب بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ دوبارہ دھرنا دے کر بیٹھ جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دھرنا کی وجوہات کیا بیان کی جائیں۔ اگر وہ بیان کی جن کے لیے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے دھرنا دیا تھا پھر بھی بدنامی ہوگی، لیکن گرفتاری سے بچنا بھی ضروری تھا۔ بالآخر جب کوئی اور وجہ نہ بن سکی تو سچ بولنا ہی پڑا کہ شہداء کی FIR نہیں کٹوائی گئی، اس کے لیے دھرنا دینا ہے۔ 7 شہداء فیض آباد کے ہیں، ایک شہید جو ہیں وہ پنڈی بٹھیا کے، اور سینکڑوں زخمی جن کی ٹانگیں ضائع ہو گئی، جن کے بازو ضائع ہو گئے۔ ابھی تک ایک کے خلاف بھی ایک کی بھی FIR درج نہیں ہوئی۔ FIR کٹ گئی ہے، سارا کچھ ہو FIR کٹ گئی ہے، سارا کچھ ہو ابھی تک ایک کے خلاف بھی ایک کی بھی FIR درج نہیں ہوئی۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ جو ایک مقصد بیان کیا گیا وہ بڑا قابل تعجب اور باعث صد افسوس ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا خادم حسین رضوی کی زبان سے ہی سنیے۔ اچھا، اب آپ معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ میں اگر آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ آپ مجھے بتا پائیں اگر کہ اس معاہدے میں کون کون سی ایسی چیزیں تھیں، چند ایک سیدھا نکات، اور خصوصی طور پہ وہ نکات جس کے بارے میں اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی خلاف ورزی ہو۔ جی، اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی مقدمات درج ہوئے ہیں یہ سارے ختم ہوں گے۔ اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی مقدمات درج ہوئے ہیں یہ سارے ختم ہوں گے۔ آپ نے سنا کہ خادم رضوی کی زبان سے سچ نکل ہی گیا کہ دھرنے کا اصل مقصد ذاتیات ہے۔ حکومت نے مقدمات ختم کرنے کا معاہدہ کیا تھا، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لہٰذا اب دھرنا ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں، راجہ ظفر الحق رپورٹ شائع نہ ہوئی، کوئی دھرنا نہ دیا گیا، 5 مہینے تک شہداء کی FIR نہ کاٹی گئی، کوئی دھرنا نہ دیا گیا، شہداء کی لاشیں غائب کر دی گئیں، کوئی دھرنا نہ دیا گیا، رانا ثناء اللہ نے مرزائیوں کی حمایت کی، کوئی دھرنا نہ دیا گیا، 4 جنوری شہدائے ختم نبوت کے چہلم کے موقع پر کوئی دھرنا نہ دیا گیا، 26 دسمبر 2017 کو ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی کوئی دھرنا نہ دیا گیا۔ اب جب اپنی ذات کی باری آئی اور ISI نے راز کھولنے شروع کیے تو فوراً دھرنا یاد آ گیا۔ شہداء کی FIR کے لیے دھرنا دینے کی وجہ سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی شرارتی قرار پائے، حالانکہ FIR کا مطالبہ ہونا بھی اسی وقت چاہیے تھا۔ آج آپ خود دھرنا دے کر شرارت کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے تو سارے مسائل حل کر دیے تھے، آپ کا تو حکومت سے اب کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا، اور رانا ثناء اللہ بھی آپ کی حمایت کر رہا ہے، تو پھر دھرنا کیوں؟ کوئی شرم، کوئی حیا نہ آئی؟ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی ذاتیات کے لیے نوجوانوں کے جذبات سے کھیلنے والوں کچھ شرم کرو۔ میری تمام ناظرین سے گزارش ہے، 2 اپریل کو ہونے والا دھرنا ختم نبوت کے لیے نہیں، محض ذاتیات کے لیے ہے۔ مسئلہ ختم نبوت اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، بلکہ مسئلہ خادم رضوی اور پیر افضل قادری کی ناموس کا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔